یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ ایمان کی بجلی ہو، قرآن کی بجلی ہو، ارے سنت کی بجلی ہو، تڑپتے ہوئے دلوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، اب فکر آخرت کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، وہ قرب کی سیڑھی چڑھتا جا، ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ألف ألف مرة بعدد كل ذرة۔ يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ میرے نہایت ہی محترم و مکرم حضرت مولانا غلام محمود انور صاحب حفظہ اللہ الامین، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ساجد صاحب، حضرت مولانا قاری اشارت قادری صاحب، حاجی محمد شاہد صاحب، محترم حافظ محمد سعید صاحب انصاری، برادر عزیز حضرت مولانا قاری عبد الوحید صاحب محتمی مدرسہ حالہ، علماء کرام، حفاظ و قراء اعظام و شعراء کرام و معزز سامعین و برادران اسلام، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے خیر والی مجلس بھی اور خیر والی رات بھی ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمائی ہے۔
برکت والی مجلس، برکت والی رات، رحمت والی مجلس، رحمت والی رات، مغفرت والی مجلس، مغفرت والی رات، عزت اور شرافت اور کرامت والی مجلس اور رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کو برات کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی میں مختصر بات کرتے ہوئے آگے بات چلاؤں کیونکہ یہ مدرسہ کا جلسہ ہے اور عظمت قرآن کے موضوع پر منعقد ہے، اس لیے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہمارے ننھے منھے بچوں نے اپنے سروں پر دستار فضیلت سجائی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ معاشر کے میدان میں میرے نبی کی سچی بات میں نہیں کہہ رہا، رب نے نبی سے فرمایا، نبی نے ہمیں فرمایا کہ معاشر کے میدان میں حفاظ کرام کے والدین کے سروں پر جنت کے تاج سجائے گئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم، حامل، طالب قرآن فرمائے، ہم بھی جنت کے تاج پہننے والے بن جائیں، ہماری دنیا بھی عزت والی بنے گی، ہماری آخرت بھی عزت والی، ہماری قبر بھی، جب بھی ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، قرآن کے نور سے ہماری قبر منور ہو جائے گی۔ بولنا نہ دو، ان کو منع کرو، یہ جو بول رہے ہیں ان کو منع کرو، یہ جو بول رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، یہ تو نکل جاؤ۔ یہ برکت والی عزت والی رات ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ یہاں بولنے کے بعد ہے تو بھی منع کر دو، یہ اٹھا دو یہاں سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ننھے منھے بچوں نے دستار فضیلت سروں پہ سجائی، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے، اور اللہ کی قسم آج اگر اللہ کا دین اللہ کی زمین پر باقی ہے تو مدارس دینیہ کی برکت ہے، حق اور باطل قائم ہے تو مدارس دینیہ، کفر اور اسلام میں فرق ہے تو مدارس دینیہ کی برکت ہے۔ آج یہ آپ کو وقت کے علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حفاظ اور قراء، غازی اور یہ شہداء، یہ مفسر، محدث، مدبر، مکبر، مبلغ، معرف، مؤذن جو آپ کو مل رہے ہیں، یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ آج اگر بڑے بڑے ظالموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، ان کی زبانوں کو جب لگام دی جاتی ہے اسلام کے خلاف جب بکتے ہیں، یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے۔ اور حق بات پر تکلیفیں بھی ہیں، حق بات پر مصیبتیں بھی ہیں، حق بات پر آزمائش اور امتحان بھی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا حق بات پر تکالیف، امتحان اور آزمائش ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوگی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رو پڑو۔ فرمانے لگے عائشہ رب محمد کی قسم آج تک مجھے طیف کے میدان میں نہیں بھولتے۔ حدیث میں ہے دو مقام پر آسمان کے ملائکہ نظار و قطار رو پڑ۔ پہلا مقام یہ تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ رہے تھے، اور حضرت اسماعیل فرمانے لگے ابا میری قمیص پہلے اتار دو تاکہ خون سے بھر نہ جائے، ابا یہ قمیص اتار کے میری امی کے حوالے کر دینا جس نے مجھے انتہائی تکلیفوں میں پالا، جنگلوں میں پالا ہے۔ تصور تو کرو ایک ہی شخصیت تھی حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، کیسے حالات ہوں گے، انسان حیران رہتا ہے
تو ابا میری قمیض میری امی کو دے دینا تھا کہ جب میری قمیض کو دیکھے گی وہ دل پہ نہ بیٹھے، مجھے یاد کر بیٹھے۔ اس مقام پر آسمان کے ملائکہ ذر و خدا رو پڑے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیف کے میدانوں میں شکوہ فرما رہے تھے، اللہ دیکھ تو صحیح کن ظالموں کے حوالے کر دیا، بھلا تو نہیں دیا اپنے نبی کو۔ اس مقام پر آسمان کے ملائکہ ذر و خدا رو پڑے۔ اور آپ اگر اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو قربانیاں ہی قربانیاں ملیں گی۔ دین کی خاطر اپنے آپ کو انہوں نے خون میں لطمت کرایا، بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، تختہ دار پر لٹک گئے، جیلوں میں جیوت بن کر جنازے نکلوائے، ہتھکڑیاں پہنی، زنجیریں پہنی، جلال پہنے، گدوں پر بٹھائے گئے، بازاروں میں ان کے چہرے سیاہ کر کے لائے گئے، جلاد ان کو کوڑے لگاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کیسے فوت ہوئے سنو، تاریخ اٹھاؤ ذرا، اسلام کی تاریخ پڑھو تو صحیح، خدا کا واسطہ۔ ہم نے فلم کے ایکٹروں کی تاریخ پڑھی، ہم نے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی تاریخ تو پڑھی، ہم نے پہلوانوں کی تاریخ تو پڑھی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سب صالحین علماء اولیاء کیا کی تاریخ ہم نے نہ پڑھی، جن کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پر ہمیں پہنچایا۔ ان مدارس دینیہ اور علماء کی برکت ہے۔ مسلمانوں رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، امام احمد بن حنبل کے بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں سے، کوئی ایسا جلاد لے کر آؤ جو امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے، اور ان کوڑوں کے درمیان ہی میں امام احمد بن حنبل فوت ہو جائے، ہمیں تختہ پر لٹکانے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں سر قلم کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک پہلوان لایا گیا، جلاد لایا گیا، بادشاہ کے سامنے اس نے کہا، بادشاہ کون؟ 10ویں کوڑے کے بعد جب 11واں کوڑا لگے گا، امام احمد بن حنبل زمین پر نہیں ہو، زمین کے نیچے۔ جب اس نے پہلا کوڑا مارا، بادشاہ اشرف کر، وزراء سب اشرف کر کے اٹھے، لیکن امام احمد بن حنبل کی زبان پر تھا اللہ، کہہ دو نا اللہ، اللہ، بلند آواز، اللہ، اللہ، اللہ۔ 10ویں کوڑے کے بعد اس نے کہا 11ویں کوڑے پر نہیں ہوگا۔ اس انداز میں کوڑا لگا رہا تھا، یہ چمڑی ادھر گئی تھی، پورے جسم کی چمڑی ادھر گئی تھی۔ یہ اللہ کا دین ہمیں مفت میں نہیں ملا، یا قرآن مفت میں نہیں ملا، مسلمانوں کے دین ہمیں مفت میں نہیں ملا۔ 11واں کوڑا اس نے لگایا، امام احمد احمد کی زبان پر اللہ، 12واں، یہاں تک 30 کوڑے، 40 کوڑے، 50، 100، 200 کوڑے لگے۔ 200 کوڑے کے بعد امام احمد آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ، اللہ اب تو شہادت کی موت دے دے۔ ایک ہفتے کے بعد امام احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے نکلا، ایک ہفتے کے بعد۔ میں اس دن امام بخاری کی تاریخ پڑھ رہا تھا، مسلمانوں سفر فرما رہے ہیں، بہتر سفر۔ سنو، ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں، اللہ کے ذکر کرنے کا وقت نہیں، کلمے کا ورد کرنے کا وقت نہیں، اپنی گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے استغفار پڑھنے کا وقت نہیں۔
نبی پر درود پڑھنے کا وقت نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث وصول کرنے کے لیے سینکڑوں میل سفر فرما درختوں کے پتے کھاتے جا رہے تھے. مسلمان کھڑپے ختم ہو گئی, آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی, لیکن ایک حدیث وصول کر کے امت تک پہنچائی. امت پر احسان عظیم کیا اللہ, ان کی قبروں کو مزید جنت کا گھر بنا. علماء بیٹھے ہیں, میں امام راضی کی تاریخ خود پڑھ رہا تھا. امام راضی کی تاریخ پڑھ رہا تھا. حضرت جب دین پڑھنے کے لیے گئے, قرآن پڑھنے کے لیے گئے, نبی کا فرمان پڑھنے کے لیے گئے, 18 سال ایک مدرسے میں گزارے. 18 سال اور ایک ہی جوڑے گے, ایک ہی جوڑے گے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی یاد ہے جب جنگل تیہ میں بند کر دیا, بچے تھے وہاں, بچوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا بوڑھے ہو گئے تھے. 40 سال جنگل تیہ میں گزار دیا. کبھی سے بھی بڑھتی گئی اور جسم بھی رب رب ہے, رب قادر ہے, قادر ہے. امام راضی ایک ہی جوڑے گے. 18 سال کسی بستی کے شخص نے, حضرت میں آپ کے لیے جوڑا لے کر آیا, قبول کر. امام راضی نے لیا, رات کا وقت ہے, سردیوں کی راتیں ہیں, آسمان کے نیچے کھڑے ہیں, رو پڑے, یوں جوڑے کو پکڑا. اے اللہ, اے کریم رحیم اللہ, تو جانتا ہے جو جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے اللہ, انتہائی بوسیدہ ہے. 18 سال کی عمر اس میں گزر گئی. اے کریم رحیم اللہ, تو جانتا ہے کہ اس جوڑے کے اندر جس کی لبیریں بھی نکل رہی ہیں, پیوند بھی لگے ہوئے ہیں اللہ, لیکن کوئی رات خطا نہیں جو محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو. اے کریم رحیم اللہ, اگر میں آج یہ جوڑا پہن لوں, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نبی محمد رسول اللہ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤ. رات کو سوئے, جو ہی سونے لگے اونگ آئی, اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں راضی جوڑا پہن لو, ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ہمارے اوپر بھی یہ حالات یہ وقت گزرے ہیں. سرخ مرگ کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا, سرخ مرگ کے ساتھ یہ بیٹے بیٹھے. والد کریم دیکھا کرتے تھے جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ بھی 3 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے. فرمانے لگے بیٹا 3 مہینے ہم کپڑا نہیں دھو سکتے تھے, صابن کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے, جوئیں پڑ جاتی, جوئیں ہمارا خون چوستی, ہم دیکھتے جوئیں خون چوس رہی ہیں, لیکن رب سے فرماتے اللہ خون دے رہے ہیں, علم تو عطا کر دے. امام مسلم, سنو مسلمانوں, یہ اکابرین کی تاریخ اس نسبت سے بتلا رہا ہوں جو اب ننھے منھے بچوں نے دستار فضیلت سروں پر سجائی, مدارس دینیہ کی برکت سے بتا رہا ہوں. دین پڑھنے کے لیے, قرآن اور قرآن علم حدیث پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے. 14 سال کی عمر تھی, 14 سال کی عمر. ابا بھیج رہے ہیں, فرماتے بیٹا
اللہ تجھے حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، طالب قرآن بنائے۔ امی ایک طرف کھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ ابا کہہ رہا ہے مسلم کی امی رو نہیں، آج تو رو رہی ہے، کل تو قبر میں ہوگی، بیٹا قرآن پڑھے گا، قرآن کی روشنی سے تیری قبر روشن ہو جائے گی، قرآن کے نور سے تیری قبر منور ہو، قرآن کی برکت سے تیری قبر پر اللہ رحمتیں برسائے، اس وقت وہ خوش ہوگی۔ آج رو رہی ہے، رو نہیں۔ سنو، اس حال میں مسلم جب گھر سے نکلے، امی بوسہ دیتی ہوئی کہتی ہے بیٹا معلوم نہیں پھر تمہاری ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں۔ امام مسلم بھی رو پڑے، 14 سال کا بچہ ہے، پڑھنے کے لیے نکلے۔ جب واپس اپنے گھر میں آئے، علماء کی جماعت سنو، طلباء کی جماعت، مسلمانوں سنو، چند سال کے بعد اپنے گھر میں اپنی بستی میں داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھتے لوگوں فلاں کا مکان کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں محلے کے اندر۔ دروازے پر دستک دی، ایک نوجوان نکلا۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے کون ہو؟ جواب میں فرماتے مسلم ہوں۔ چیخ نکلی اس نوجوان کی، مسلم کو ہاتھ سے سینے کے ساتھ لگا کر رو کر کہتے ہیں مسلم میں تیرا چھوٹا بھائی نعمان ہو۔ گھر میں لے کر گئے مسلمان، اپنے بچوں سے کہا بیٹوں تمہارا تایا آیا ہوا ہے۔ امام مسلم پوچھتے ہیں او میرا بھائی نعمان میرا ابا کہاں ہے؟ امی جواب میں فرماتے ہیں ابا ہر رات اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کرتا اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا، عالم بنا، خدمت اسلام کے لیے قبول فرما، خدمت قرآن میں قبول فرما۔ ابا جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری تھا، بار بار مجھے فرما رہے تھے نعمان جب تیرا بھائی مسلم آ جائے میرا سلام بھی دینا، پیغام بھی دینا کہ میری قبر پر ضرور آ کر دعا کرنا۔ اب امام مسلم پوچھتے ہیں بھائی بوڑھی اماں کدھر ہے؟ جواب ملتا ہے ہر رات چاند کو تکتی، چاند کو تک کر رو کر کہتی ہو چاند میں تجھے دیکھ رہی ہوں، تو میرے بیٹے مسلم کو دیکھ رہا ہو، میں مسلم کی اپنے بیٹے کی ملاقات تیرے ذریعے کر رہی ہوں۔ اور مسلم جب بھی دروازہ کھٹکتا کہیں سے کوئی آواز آتی دوڑتی کہیں میرا بیٹا مسلم آیا ہو، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی، آخری الفاظ اس کی زبان پر تھے ہاں بیٹا نعمان گواہ بن جانا، میں نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کا ورد بھی کیا، میرے بیٹے سے ملاقات ہو جائے، سلام بھی دینا پیغام بھی دینا، جس قرآن کا تو حافظ قاری بن کے آ رہا ہے، عالم بن کے آ رہا ہے، میری قبر پر آ کر یہ لفظ کہہ دینا اللہ قرآن کے نور سے میری امی اور ابا کی قبر کو منور فرما۔
بڑی تکلیفوں کے بعد یہ اللہ کا دین، یہ قرآن ہمیں ملا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، نبی کی سنت نہیں، سنت کے جنازے اٹھ رکھے ہیں، ہمیں غم نہیں۔ خدا را فکر کرو، خدا را ان راتوں میں آنکھوں سے آنسو بگا کر رو کر مانگ لو۔ یہ راتیں معمولی رات نہ سمجھ، حدیث میں آتا ہے پورے سال کا بجٹ اسلام میں کہاں پاس ہوا کرتا، رزق کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عزت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دینداری کے بارے میں، دنیا داری کے بارے میں۔ آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے استغفار کر لیا کریں گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس رات میں اتنی بخشش فرماتے ہیں، اتنی بخشش مغفرت اور رحمت فرماتے ہیں، بنو کلب کے جتنے بکریاں گئے، بھیڑیاں گئے، ان کے چمڑوں پر جتنے بال گئے، آج تک ان کے بالوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کتنے اجڑ کے اجڑ ہوں گے۔ ملک شام میں بھی یہ مارکیٹیں انہی کی بنو کلب کی لگا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اپنے نبی کی امت کو بخش دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ تھوک کے ساتھ سبحان اللہ۔ ابھی تھوک کی بات نہیں کرتا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے، میں نے مولانا سے کہا کہ میں آپ کو سناؤں، اور جب میں پڑھ رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو تھے، یہ بچے مجھے دیکھ رہے تھے، رو پڑے۔ میں نے کہا آپ کو بھی ترجمہ کر کے سناتا، لیکن پہلے امام جوزی کی بات کرتا جاؤں، علم کی نسبت سے، فقراء کی نسبت سے، علماء کی نسبت سے۔ امام جوزی وہ شخصیت ہے، سنو مسلمان، جنہوں نے 2000 جلد نبی کی حدیث کی شرح میں اپنے ہاتھ سے لکھے، ہاتھ سے 2000 جلد۔ آپ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے، میں نے خود چاہتا جب میں مدینہ منورہ کی زندگی گزار رہا تھا، وہاں جامعہ اسلامیہ کی لائبریری میں اکثر جایا کرتا تھا، یہ واقعات حالات میں نے وہاں پڑھے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 2000 جلد نبی کی حدیث کی شرح میں، امام جوزی، ابن جوزی، ابن جوزی، ابن جوزی، ابن جوزی، پتہ نہیں کیسے لوگ تھے۔ میں کر رہا تھا، جنگل میں جاتے کھانا جمع کرتے، کھانے جانتے ہیں جسے قلم بنے جاتے، اس زمانے میں یہ پین تو نہیں تھے، بال پین نہیں تھے، دوسرے قلم بنے جاتی تھی، قلم اپنے ہاتھوں سے۔ امام جوزی قلم بناتے، قلم کے تراشوں کو جمع کر کے رکھ دیتے، اور چھوٹی جب قلم چھوٹی ہو جایا کرتی، اب ہاتھ میں نہ آتی، اس کو بھی رکھ دیتے۔ جب موت کا وقت آیا، فرمانے لگے او لوگو بات سنو، جس وقت میری موت کے غسل کا پانی گرم کرنا لگو، میرے کمرے سے قلم کے تراشے پڑے ہوں گے، ان تراشوں سے میرا غسل کا پانی گرم کرنا، باقی جو بچ جائے میری قبر میں بچھا دینا۔ لوگوں نے وصیت کے مطابق ان تراشوں سے پانی بھی گرم کیا، جو بچ گئے قبر میں بچھا دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عالم خواب کے اندر ملاقات کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں امام جوزی تمہارے ساتھ کیا بنا؟ رو پڑے، فرمانے لگے لوگوں کو بتلانا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام مسلمانوں کا روح جب قبض کرتے ہیں شکل خیر والی میں، جب کسی برے کو، قاتل کو، ظالم کو، جابر فاسق کافر کو، تو انتہائی
خوفناک شکل میں آ کر ان کا روح کم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کافروں کی روح قبض کرنے جو شکل ہے مجھے دکھاؤ۔ حضرت اسرائیل فرماتے ابراہیم نہیں دے سکتے۔ فرمایا دکھاؤ میں نبی ہوں۔ فرمایا نہیں دے سکتے لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ چہرہ ادھر کرو۔ جو ہی چہرہ ادھر ہوا فرمایا اب چہرہ میری طرف کرو۔ جو ہی حضرت ابراہیم چہرہ کرنے لگے شکل دیکھی دھڑام زمین پر گر گئے۔ جب ہوش میں تو کہنے لگے اللہ قبر کا عذاب ایک طرف ہو سکتا ہے، محشر کے میدان کی تکلیف ایک طرف ہو سکتی ہے، جہنم کی تکلیف ایک طرف ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل کا جو اصل وجود کافروں کے ساتھ جب روح قبض کرے گا میں تو کہتا ہوں 7 عذابوں سے بڑا عذاب ہے۔ خدا را مسلمان دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے احکامات کو مت توڑو، نبی کی سنت کے جنازے گھروں سے نہ نکالو، نبی کی صورت بناؤ۔ خدا را اس صورت کی برکت سے اللہ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ آج ہماری صورت سیرت اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ موت غمی چال پاک گفتار کردار اخلاق رہنا سہنا کھانا پینا نبی کی سنت کے خلاف مسلمانوں دعویٰ محبت رسول کا کرتے اللہ اس دعوے میں سچا بنا دے۔ امام جوزی فرمانے لگے او میرا بھائی جب ممکن نکیر نے سوال کیا من رب کا تیرا رب کون، میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی، میں نے قلم کے تراشوں کی طرف اشارہ کیا ممکن نکیر میں اپنے ساتھ گواہ لے کر آیا ہوں، ان گواہوں کی گواہی میرے حق میں لے لو۔ قلم کے تراشے بول اٹھے ھذا رجل عبد اللہ، یہ بندہ اللہ کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ممکن نکیر مسکرا دیے او مسلمانوں ان راتوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا کرو اللہ عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما، کیونکہ اسی رات میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے حجرے میں تھے، آدھی رات کے وقت دیکھا آپ تشریف فرما نہیں ہیں، میں پیچھے گئی دیکھا تو جنت البقیع کی طرف خوشبو کی مہک ہے، میں ذرا قریب گئی دیکھا اللہ کے نبی جنت البقیع کے قبرستان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، فوراً میں آ کر واپس لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی جو ہی واپس آئے فرمان لگے عائشہ جاگ رہی ہے میں جانتا ہوں تو مجھے دیکھ کر آئی ہے، اٹھ پڑھ، میں اسی لیے کیا تھا، یہ رات برکت رحمت والی ہے، میں نے رب سے التجا کی اللہ ان قبروں والے کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی روح کو علیین میں مقام عطا فرما۔ ہاں مسلمانوں آج ہمیں ابا اور اماں کی قبر پر جانے کا وقت بھی نہیں، بعد میں بات آئی کہتا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، 6 سال جب حضرت حلیمہ واپس لے کر آئی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ، اس وقت بھی نبی تھے اعلان نبوت 40 سال کے بعد، نبوت پہلے تھی، ابھی زمین آسمان نہیں بنے تھے، نبوت محمد الرسول اللہ کی تھی، ابھی تو فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سنو بات حدیث ملتا ہے
کہ اللہ نے روح محمد کو سب سے پہلے بنا. 6 سال کی عمر ملے اپنے ابا عبداللہ کی خبر پر. مدینہ طیبہ میں ہے، آج بھی ہے، لیکن خفیہ طور پر ہے. میں جانتا ہوں وہاں ہم تھے جب اس علاقے کو گرایا جا رہا تھا، باقاعدہ جو ہے خوف کا جسم مبارک وقی میں پکی بات، لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے. اور ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جس وقت میں محشر کے میدان کے لیے روانہ ہوں گا، یہاں جب میری قبر صدیق اور فاروق کی قبر سب سے پہلے کھلے گی تو اہل بقیع کو سب سے پہلے لے کر جاؤں گا، اپنے ابا کو بھی ساتھ لے کر. یہ لفظ بھی واپسی پر ابا کے مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. جب دیکھا کہ اب حالت بگڑ چکی ہے، زندگی مشکل ہے، ہاتھ اٹھایا رو. اے اللہ، اے کریم رحیم اللہ، یتیم بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اللہ تو اس کا سہارا بن جا. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں اسی اثناء میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے. 6 سال میں اماں سے جدا کر دیا، پیدائش سے قبل ابا سے جدا کر دیا. 8 سال کی عمر میں دادا سے جدا کر دیا. پھر شیخ ابی طالب میں چچا ابو طالب سے بھی جدا کر دیا، حضرت خدیجہ سے بھی جدا کر دیا. پھر مدینہ کی زندگی میں جوان بیٹی حضرت زینب بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. پھر جوان بیٹی حضرت رقیہ بھی رخصت ہو گئی. پھر جوان بیٹی ام کلثوم بھی گئی. مکہ کی زندگی میں حضرت قاسم 4 سال کی عمر میں فراق دے گیا. حضرت عبداللہ 3 سال میں، حضرت ابراہیم 2-2.5 سال میں مدینہ میں. جب حضرت ابراہیم کو پکڑا آپ کے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. بیٹے کو بوسہ دے کر فرماتے ہیں او بیٹا تو مجھے غم کے سمندروں میں چھوڑ کے جا رہا. موت کا مالک میرا رب ہے. مسلمانوں، انسان بے بس ہے. انبیاء بھی، صحابہ کی جماعت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، اولیاء، اتقیاء، ہم سب کے سب او مسلمانوں بے بس ہے، لیکن موت کے لیے تیاری نہیں. موت کے بارے میں سوچ نہیں، فکر نہیں. موت بھول گئی، قبر بھول گئی. کھڑے مٹی کے مکانوں کو ہم نے سجایا، پڑی مٹی کے مکان کو ہم نے بھلایا. کھڑی مٹی کا مکان تو نے مال سے سجانا ہے، پڑی مٹی کا مکان ایمان اور اعمال سے سجانا ہے. میں کر رہا تھا اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی سے چمٹے ہوئے ہیں. امی نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا. حضرت آمنہ کو پیاری ہو گئی. ام ایمن فرماتی ہیں جس وقت حضرت آمنہ زمین پر گر گئی، اللہ کے نبی امی کے رخساروں پر اپنے رخسار رو کر رکھتے ہیں. آپ کے آنسوں سے امی کے رخسار تر ہو گئے. جب ہم نے قبر میں رکھا، اللہ کے نبی قبر میں اتر گئے، امی کے ساتھ چمٹ گئے. سنو مسلمانوں، اور امی سے بدتمیزی سے بولنے والوں، غصے کے لہجے میں بات کرنے والوں، سنو نبی سبق دے رہے. ابا کے منہ پر تماچے مارنے والوں، امی کے منہ پر جوتے مارنے والوں، سنو ان راتوں میں والدین کے نافرمان کو بھی خدا نہیں بخشیں گے، اس پر رحمت کی توجہ نہیں فرمائیں گے.
آج صدق کے دل سے اس کی بھی توبہ کر لو اللہ، اگر زندہ ہیں تو معافی مانگ لو، قبروں میں سو گئے تو قبروں پر کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار اللہ میں چھوٹا تھا شفقت فرماتی، اے اللہ خدمت کیا کرتی، پیار محبت کیا کرتی، آج تیرے پاس ہے، تو ان پر اپنی رحمت مغفرت کرنے والا بن جا۔ ہمیں وقت نہیں مسلمانوں، ام احمد فرماتی ہیں آپ قبر میں چھلانگ لگا کر امی کو چمٹ گئے، کافی دیر تک روتے رہے، پھر ہم نے پکڑا، قبر مبارک سے باہر نکالا، لے کے جا رہے تھے، اللہ کی نبی پھر دوڑ پڑے، واپس آ کر قبر سے لپٹ گئے، مجھے دیکھو تاریخ کی کتابوں میں یوں آتا ہے، سنو سنو ذرا دے، امی کی قبر پر یوں رخسار رکھ دیے، یوں رخسار، رو پڑے، رو کر فرماتے امی تیرے بغیر ہم نے رسول اللہ کو یہاں سے اٹھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض مرتبہ جب قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف جایا کرتا، اللہ کے نبی یہی راستہ اختیار فرماتے، امی کی قبر کے جب قریب آنے لگتے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جایا کرتی تھی، پھر امی کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر یوں دیکھو، سرہانے پر یوں پاک مرتبہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی رونے لگتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے روتے ہوئے اللہ کے نبی یوں شکل بناتے، یوں اس انداز میں اللہ کے نبی روتے۔ شام کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، قافلہ روانہ ہونے لگا، فرمایا صحابہ کی جماعت آج رات اماں کی قبر کے ساتھ گزاریں گے۔ فرمایا کرتے تھے اگر میں نماز میں کھڑا ہوں، امی آواز لگاتی یا محمد، فرمایا رب محمد کی قسم میں سلام پھیر دیتا، فوراً جواب میں کہتا لبیک امی لبیک امی، میری اماں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ آج تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، امی دوڑتی ہوئی دروازہ پوچھتا تک بھی نہیں، امی کو سلام تک بھی نہیں کرتا، دفتر جانے لگتا کہ امی چارپائی پر بیٹھی ہے، تجھے تکتی ہے تو دیکھتا تک بھی نہیں، پوچھتا تک بھی نہیں، کہیں اس کی فتوا تجھے لگ نہ جائے، ان راتوں کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ یہ رحمت کی بات ہے، میں نے بولنا محمود انور صاحب سے وعدہ کیا کہ ایک حدیث مبارک قاری عبدالوحید صاحب، حنیف صاحب، علماء کرام، بشارت صاحب، اس دن میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھتے میکائیل جب تو بارش برساتا ہے، بارش کے قطروں کو گن گن کے شمار کر کے زمین پر پھینکتا ہے یا تھوک کے حساب سے، جس طرح ہم چھڑکا کرتے ہیں یوں کر، اس انداز میں تو بارش برساتا ہے یا گن گن کے قطروں کو، دانے کو؟ تو حضرت میکائیل علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے جبرائیل رب محمد کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اگر ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں پوری زمین پر میں بارش برساؤں، کیونکہ میرے ذمہ ہے، اللہ نے میرے ذمہ کیا ہے اور حکم دیا ہوا ہے اتنے دانے پھینکنے،
اتنے قطرے ڈالتے ہیں زمین پر. اگر ایک ہی وقت میں پوری زمین پر میں بارش برساؤں، رب ذوالجلال کی قسم، ایک ایک دانے کو شمار کر کے، ایک ایک قطرے کو گن کر زمین پر بھیجتا ہوں، پھر کان لگاتا ہوں. اگر اس قطرے کی آواز آئی زمین پر پہنچنے کی تو سمجھتا ہوں یہ پہنچ گیا، ورنہ نہیں پہنچتا. سن رہے ہو؟ آپ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے؟ کہو گے نا ہاں، لیکن رب تو قادر ہے نا، ہے نا، رب تو قادر. اگر میں اس موضوع پر بیٹھ جاؤں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وجود کتنا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا وجود کتنا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا وجود کتنا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا وجود، ساری رات گزر جائے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے وجود کی بات پھر کبھی. جو سر ہے، سر حضرت میکائیل علیہ السلام، جو سر کے معنی جناب بھی کہتے ہیں، سر بڑا کوئی آدمی ہوتا ہے کرسی والا، سر. لیکن کوئی عالم ہو، ملا مولوی سے جا، ملا جا رہا ہے، اور مولوی آئے، اور صوفی اور داڑھی والا ہے، خدا توہین اکثر کہیں اللہ کرے گناہ قیامت کے دن کیا دیکھو، خدا ناراض نہ ہو جائے. یہ کفر ہے، گناہ عظیم ہے. نبی کی سنت کی توہین نہ کر، داڑھی کی توہین نہ کر، پگڑی کی توہین نہ کر، نبی کے لباس کی توہین نہ کر، خدا را جوتے کی توہین نہ کر. نبی کے جوتے کو بھی اگر کسی مکہ کے موچی نے بنایا تھا، عرش پر جب گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا اتارنے لگے. اللہ فرماتے جوتا نہ اتار، آجا. اللہ اکبر. مکے کے موتی کا بنا ہوا جوتا وہ بھی نبی کے ساتھ منسلک ہے. تو نا ایک جوتا نبی سے تعلق کرتا ہے، اس کے اللہ تک پہنچا. صحابہ کی جماعت کہاں تک پہنچی ہوگی؟ میں بات کر رہا تھا، پھر فرمانے لگے حضرت میکائیل علیہ السلام، جبرائیل ایک بات بتاؤ. ہاں، حضرت میکائیل کے سر کی بات کر رہا، جو سر ہے، سر اتنا بڑا سر ہے. دنیا کے تمام سمندر، تمام دریا، نہریں، جتنا پانی اگر حضرت میکائیل علیہ السلام کے سر پہ انڈیلا جائے، ڈالا جائے، یوں نہیں رکھا نہ جائے، ڈالا جائے. فرمایا تو تیل کا مالش کے لیے تیل ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے سر پہ رکھتا ہے، تیل کا قطرہ وہ تیرے ماتھے تک آ سکتا ہے، لیکن حضرت میکائیل علیہ السلام کے ماتھے تک ایک قطرہ پانی کبھی نہیں آ سکتا. کتنا بڑا خدا ہی جانتا. کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا گیا جبرائیل ایک بات بتاؤ. فرمایا ہاں بتاؤ. فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے، سنو نوجوانوں اور والدین سے بھی کہو، ان کو چپ کراؤ، چھوکروں کو، یہ نہیں چپ ہوتے تو ان کو باہر نکال دو. تماشا بناتے کھڑے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے، نکال دو. فرمانے لگے جبرائیل جب مؤذن اذان دیتا ہے اور انہی لفظوں پر آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کے راستے پر آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ. آدل وقت آسر صدے جھکا مت رحمت نال رنگیندہ ہوئے، محبوب خدا شافی ہر دو سراتیاں خادمہ وچ لکھیندہ ہوئے. اتنا کرنا تھی متبارہ بنی، او جڑے خلے تھے مارے گئے، پا خسارے گئے، وسارے گئے. کچھ کر کے آ کر
کمتا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کمتا صاحب دینا قرآن دی آیت دا وہ شخص تھا سچی بات قرآن کی آیت کو جو ہے وہ ترجمہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے ساری زندگی صحابہ کی تعریف میں نعتیں لکھتے لکھتے جب موت کا وقت آیا نماز پڑھی سجدے میں سر رکھا کہا پہلے کہہ دیا گواہ بن جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سجدے میں کیا وہیں روح کو قدرت ہے اور جبرائیل جب مؤذن حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اور جماعت کھڑی ہو گئی او مسلمانوں ہم نے آواز کو سنی ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی والد صاحب فرمایا کرتے تھے کتے سے سبق حاصل کر اپنے پالتو کتے سے سبق حاصل کر اپنے پالتو کتے سے تیرا روکھا سوکھا ٹکڑا کھاتا ہے جب تو آواز لگاتا ہے توڑتا ہوا آ کر تیرے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا کرتا بتاتا ہے میرا مالک میں نے تیرا روکھا سوکھا ٹکڑا کھایا اپنا حق ادا کر رہا ہم نے مالک کی کتنی نعمتیں کھائی آنکھ والی نعمت دیکھ لے زبان والی نعمت صحت والی نعمت جسم والی ہاتھوں والی پاؤں والی کانوں والی ایمان والی نعمت اگر ایک کتا روکھا سوکھا ٹکڑا کھاتا ہے ساری رات مالک کے دروازے پر بیٹھا ہے گرمی ہے سردی خبردار کوئی ڈاکو کوئی چور میرے مالک کے مکان کے قریب نہ آئے ٹکڑے تو ہو جاؤں گا قریب نہیں آنے دو ہاں مسلمانوں والے سے فرمایا کرتے جاپان میں جاپان ابھی تک میں پاس جاپان کے اندر جاپان میں ایک پروفیسر تھا کافر تھا یہ یونیورسٹی جب کرتا تھا کتا پالا ہوا کتے کو ساتھ لے ریلوے اسٹیشن تک کتا جاتا پھر جب ریل آتی وہ مالک وہ پروفیسر ریل میں بیٹھ جاتا کتے کو اشارہ کرتا جا گھر چلا جا وہ گھر چلا جاتا اثر کو آ جاتا پھر اثر کے وقت وہ کتا آ جائے بتائیں کئی سال اپنے مالک کو پروفیسر کو پہنچانے کے لیے ریلوے پر صبح کے وقت آتا اور اثر کے وقت لینے کی شکشا مالک کو گھر لے کے جاتا ایک دن ایسا ہوا پروفیسر یونیورسٹی گیا اب اثر کے وقت کتا پہنچ گیا پروفیسر کو لینے کے لیے ریل تو آ گئی مالک نہ اب کتا ادھر دوڑتا ہے کبھی ایک ڈبے پر کبھی دوسرے دنیا نکل گئی ریل چل پڑی کتے کی آنکھوں میں آنسو اس حال میں دوڑتا ہوا گھر جب گھر پہنچا نہ کھایا نہ پیا گھر والے سمجھ گئے پروفیسر بھی نہیں آیا یہ رو رہا کوئی بات بن گئی معلوم ہوا کہ پروفیسر کا دل اٹیک ہو گیا ہے ہارٹ اٹیک مر گیا پروفیسر اس کی تجہیز و تکفین میں لیکن کتا سنا اس کی وفات کو دیکھا ہر اثر کے وقت وہ کتا اسٹیشن پر جاتا جب ریل آتی تکتا مالک ادھر دیکھتا جب مالک نہ ہوتا پھر روتا ہوا پھر جاتا 9 سال وہ کتا ریلوے اسٹیشن پر جایا کرتا مالک کو لینے کے لیے ایک دن ایسا ہوا مالک نہیں ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے ڈبے سے باہر نکلا یوں آسمان کی طرف فر کیا وہی کتا مر گیا جب کتا مر گیا پروفیسر کے خاندان والوں کو علم ہوا کہ کتا مالک کے لیے مر گیا ہے وہ سارے خاندان والے آ گئے اسی کتے کی شکل میں وہاں انہوں نے ایک بت بنایا ہے اسٹیشن میں آج تک وہ بت موجود بڑا بت پروفیسر خان کے جتنے خاندان والے ہر روز اثر کے وقت بہترین قیمتی ہاتھ اس کتے کے گلے میں ڈالتے ہیں کہتے ہیں او کتا تو نے مالک کا حق ادا کیا تھا ہم تیرا حق ادا کریں لیکن ہم ہیں جو مالک کا حق ادا نہیں کر رہے
کاش کہ ہم بھی مالک کا حق ادا کرنے والے بن جاتے مسلمان ہو۔ میں بات کر رہا تھا، حضرت میکائیل علیہ السلام فرمانے لگے جب مؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر امام ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے، او جبرائیل امین قد قامت الصلاة سے لے کر تکبیر تحریمہ تک جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتا ہے، رب محمد کی قسم ایک بستی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی مسجد کیوں نہ ہو، 2 یا 3 صفیں کیوں نہ کھڑی ہوں، اللہ کی رحمت اس وقت اتنی زمین پر اس مسجد میں آتی ہے، ان مقتدیوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اتنی برستی ہے، کئی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اس رحمت کو شمار کروں، لیکن رب محمد کی قسم شمار نہیں کر سکا۔ اللہ اب آپ وعدہ بھی کر لیں انشاءاللہ نماز با جماعت ادا کریں گے، کہتے ارادہ کرتے ہو، نیت کر لو، خود کی نیت ان راتوں میں کر لو، اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے والے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، ملائکہ کو آپ کی گفٹیاں دے دی جا رہی ہیں، فلاح کی عمر اتنی، فلاح کو رزق اتنا، منا لو، استغفار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ خدا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے جہاد کے لیے، امیر المومنین تھے، امیر المومنین اس وقت عمارت تھی رضی اللہ عنہ، مدینہ سے دور کہیں پڑاؤ ڈالا صحابہ نے قافلہ، وہاں کے جو لوگ تھے بستی کے وہ سب جمع ہو گئے، صحابہ کے اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مدینہ سے ہیں، مدینہ سے ہیں، مدینہ سے ہیں۔ امیر المومنین بھی بیٹھے، پتہ نہیں کہ امیر المومنین کون ہے، بادشاہ کون ہے اور گدھا کون ہے، رعایا کہاں ہے۔ اللہ ایسے بادشاہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما دے، ان کو ملت کی حالت فرما دے، اللہ پریشانیوں میں تیرے عذاب میں آ گئے، کسی ملک کے دنیا میں کسی ملک میں بجلی کا بحران نہیں سوائے پاکستان کے، یہ پتہ ہو یہ خدا کا عذاب ہے۔ اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ کے ہاں تو پھر بھی اچھا ہوگا، ہمارے ہاں 20 گھنٹے نہیں ہے، 4 گھنٹے ہے، بچے جب جاتے ہیں پانی کے لیے مسئلہ، مساجد میں پانی چاہیے۔ اللہ کو اپنی مہربانی فرما دے، اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ بارش کے لیے دعا کرنا، میں نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رات رحمت برکت والی ہے، دعا کریں گے ضرور، اللہ رحمتیں آج ہی سے شروع فرما دیں گے انشاءاللہ، دو انشاءاللہ، لیکن دل سے مانگو۔ میں بات کر رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے میں 7 سال کی عمر کی بچی آئی، 7 سال کی عمر کی بچی، چھوٹی بچی، آ کر پوچھئے یا اخوانی من این جئتم، کہاں سے تم آئے ہو؟ جواب ملتا ہے من المدینہ المنورہ، ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ جو ہی یہ بات سنی 7 سال کی بچی آنکھوں میں آنسو جاری ہو، روتی ہے، تکتی ہے، کہتی ہے مدینہ تو نہیں جا سکتی، لیکن تمہیں دیکھ رہی ہوں تم مدینہ سے آئے ہو، ہم غریب ہیں، یتیم ہوں، مسکین ہیں، ایک وقت میں کھجور کا ایک دانہ ملتا ہے، دوسرے وقت میں کھجور کا دانہ بھی نہیں،
میرا شوق تھا مدینہ دیکھوں، میری امی کا شوق تھا، میرا ابا شوق رکھتے رکھتے فوت ہو گئے۔ مجھے بتاؤ اس وقت امیر المؤمنین کون ہے؟ جناب عمر ہے، سیدنا عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوراً پوچھتے امیر المؤمنین غریبوں سے ملتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا ملا کرتے ہیں، یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے بوڑھیوں کے دروازے پر، بیواؤں کے دروازے پر جایا کرتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا جایا کرتے ہیں۔ کہنے لگی ہم مدینہ سے دور تو بہت ہیں، لیکن امیر المؤمنین کو چاہیے اس علاقے میں بھی آ کر بیواؤں کا خیال کر لے، یتیم بچوں کا خیال تو کر لے، مسکینوں کا خیال تو کر لے۔ میرا سلام دے دینا، امیر المؤمنین کو پیغام دینا، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ امیر المؤمنین بیٹھے ہوئے، ہم غریب ہیں، ایک وقت کا ہے کھجور کا دانہ، دوسرے وقت کا نہیں، کئی دن فقر و فاقے میں۔ او مسلمانوں، آج اللہ کی رحمت ہے، ان نعمتوں پر اللہ شکر ادا کر لیا کرو مسلمانوں، شکر ادا کر، کہیں یہ نعمتیں اچھی نہ جائے، کہیں وہ برقرار نہ جائے مسلمان۔ امیر المؤمنین کی چیخ نکلی، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ فرمایا امیر المؤمنین تک پیغام بھیج دیتے، کہا امیر المؤمنین کو پیغام بھیجنے کی ضرورت امیر بنا کیوں ہے جب وہ خود نہیں آ سکتا، ہاتھ نہیں لے سکتا۔ اب سیدنا عمر جس سواری پر سوار تھے، سواری بیٹھی ہے، فرمایا اس پر سامان لاؤ، گھی بھی ڈالو، گندم بھی ڈالو، فلاں بھی، فلاں چیز بھی۔ اس بچی سے فرماتے بیٹی یہ اونٹ لے لو، یہ اونٹ بھی تمہارا، سامان بھی تمہارا، لے جاؤ لے جاؤ، ہم امیر المؤمنین کو تیرا پیغام پہنچا دے۔ کہنے لگی مذاق مت کرو چچا، میرے ساتھ مذاق نہ کر، امیر المؤمنین کو میرا پیغام پہنچا دے۔ پھر عمر روتے ہوئے، یہ میں سچ کہتا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، تیرا ہے لے جا۔ کہتی ہے امیر المؤمنین ہے کدھر؟ سیدنا عمر رو پڑے، فرمانے لگے بیٹی وہ عمر امیر المؤمنین میں۔ یوں ہی یہ بات سنی، اب سیدنا عمر اس بچی کو یوں پکڑتے ہیں، فرمایا بیٹی ہاتھ اٹھا، میرے رب کو میرے لیے گواہ بنا۔ جو ہی اس نے ہاتھ اٹھائے، امیر المؤمنین نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، روتے ہوئے فرماتے اللہ اللہ، اس ننھے منھے ہاتھوں کو دیکھ اللہ، یہ بچی گواہ ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، قیامت کے دن مجھے نہ پوچھ۔ او بیٹی کہہ دو معاشر کے میدان میں امیر المؤمنین کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی۔ اللہ تو امیر المؤمنین کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ استغفار کر لیا کرو مسلمانوں، کیوں نہ ان کی معافی مانگ لیا کرو۔ خدا قادر کریم ہے، جس طرح کسی کا بیٹا اغوا ہو جائے، مسلمانوں سنو، اغوا ہو جائے، اماں بھی پریشان، ابا بھی پریشان، بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ایک در، کبھی دوسرے در، بیٹا کہاں، بیٹا کہاں، بیٹا کہاں، بیٹا کہاں۔ آدھی رات امی آسمان کو تکتی
مسلمانوں سنو میری بات توجہ سے سنو، کب آئے گا میرا بیٹا؟ مدت گزر گئی، ایک رات ایسی ہوئی دروازہ کٹتا گئے، آدھی رات وقت گئے، امی دوڑتی گئے، ہاں میرا بیٹا تو نہیں، بیٹا تو نہیں، بیٹا جواب دیتے امی تیرا بیٹا ہوں۔ جو امی نے آواز سنی خوشی کی وجہ سے چیخ نکلی، دروازہ توڑ دیا، بیٹے کو سینے کے ساتھ لگاتی ہے، روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، بیٹا دروازے کھٹکھٹاتی، ابا کے تیرا بیٹا آیا ہے، بہنوں کے دروازے بھائی آیا ہے، بھائیوں کے دروازے بھائی آیا ہے، محلے والوں کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، فلاں چیز بناؤ، فلاں چیز بناؤ، بیٹا آیا، بیٹا آیا۔ حدیث میں آتا ہے جب گناہگار انسان رب سے توبہ کے لیے درخواست کرتا ہے، اللہ کو امی سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خدا خود بھی رحیم ہے، کریم ہے، نبی بھی کریم دیا اور رحیم دیا۔ ایک بات کر، تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے؟ آج رات جاگ لی۔ قاری عبدالبیر صاحب نے مجھے ایک جگہ پر سلایا، لیکن محلے والے بچوں نے کہا رات سونے کی نہیں ہے، انہوں نے پٹاخے بجا بجا کر میں جگایا، رام سنگھ تو جاگنے کی رات ہے۔ ابھی اگر میں کہتا تم جاگتے رہو تو پھر میں تو خود سویا ہوا تھا پہلے، لیکن بچوں نے کہا بچے بھی بچے ہوتے کہ یہ بات تم نے تقریر میں کہنی ہے، لہذا بات وہ کرو جو خود عمل کرو۔ الحمدللہ اس پر عمل ہوا ہے، ابھی بھی سفر کرنا ہے، جاگتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ ہمارے سفر کو آسان فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا نبی بھی ایسا کریم رحیم کیا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ علماء کی جماعت اس واقعے کو پڑھتے ہوئے میں رویا، بشارت صاحب، محمود صاحب، طارق نوری، حنیف آپ ایسا بیٹھے ہیں، حضرت بڑا عجیب بات ہے، آپ بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیت اللہ مکہ مکرمہ کی زندگی آپ کی بڑی قریب ہے، بڑی قریب، بہت عجیب ہے۔ اگر اس زندگی کو پڑھیں، یہ 10 سال کی جو زندگی ہے مکہ، یہ بھی ذہن میں ہو۔ آج ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری نبی کی نبوت کی زندگی مکہ میں وہ 10 سال، نبوت کی زندگی مدینہ میں 13 سال۔ نبوت کی زندگی میں آپ بیت اللہ شریف میں بیٹھے، ایک بدوی آیا، بدوی دیہات کو کہتا ہے، بدوی عرب میں جہل کو بھی کہتے ہیں، ان پڑھ، بدوی آیا اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے، من انت یا رجل، کون ہو تم؟ اللہ کے نبی جواب میں فرماتے انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کے نبی ہوں، رسول ہوں۔ فوراً کہنا کیا خبردار، دوسری مرتبہ رسول کا لفظ نہیں فرمانا، بلکہ یوں کہنا محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، وہ غصے میں کھڑا گئے، پھر پوچھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں من انتا، جواب دیتے ہیں، جواب فرماتے ہیں انا محمد رسول اللہ بن عبداللہ، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں خبردار، میں نے سنا کہ نبوت کا دعویٰ آپ فرماتے ہو، چھوڑ دو، میں اس لیے پوچھ رکھا ہوں، لوگوں میں تفریق مت ڈالو۔ میں نے سنا کئی بیٹے باپ سے جدا ہو گئے، کئی باپ بیٹوں سے جدا ہو گئے، بہنیں بھائیوں سے جدا ہو، رشتہ دار رشتہ داروں سے ٹوٹ گئے،
آپ کی وجہ سے مکہ میں انتشار ہے۔ آپ اللہ کا نبی اپنے آپ سے فرماتے ہو تمہارے بچیوں کے منہ پر تمہارے سامنے تماچے لگتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اس وقت تم نے پیٹ پر پتھر باندھے، بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں، کیسے رسول بن گئے ہو؟ اللہ لگتا یوں ہے کہ انت مجنون ہے۔ مجنون کا معنی پاگل، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے، جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، تمہارا رہنما مجنون نہیں، مجنون نہیں ہے۔ ابا اگر آج حق بات کہے، بیٹا کہتے پاگل ہو گیا ہے، مجنون کا وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، تمہارا نبی مجنون نہیں، تیرا علاج کراتا ہوں میرے ساتھ چلو۔ غصے میں کھڑا ہوا ہے لیکن نبی مسکرا رہے ہیں، سنو سلفن کا درد جو تیرے ساتھ توڑے تو جوڑنے والا بن جا، وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ جو تجھے محروم کرے تو عطا کرنے والا بن جا، وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ تیرے لیے برائی سوچتا ہے اچھا ہی سوچنے والا بن جا، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو ظلم کرے معاف کرنے والا بن جا، کر تو صحیح۔ اللہ کی قسم صلہ رحمی بھی اس رات میں ان کے لیے اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، خصوصی رحمتیں، جو صلہ توڑتا ہے اللہ کی توجہ رحمت اس پر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ آج سے دنوں میں یہ بھی بٹھا تو صلہ رحمی کی رشتہ داروں سے کرے، غریبوں سے صلہ رحمی، یتیموں سے صلہ رحمی کرے، مدارس دنیا کے ساتھ جوڑ بنائے، علماء کی خدمت میں جا کر حدیث اور قرآن سنیں گے، ان کا احترام اکرام کریں گے، عزت کریں گے، خدمت کریں گے، اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے نبی کو غصے سے باتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی خاموش ہے، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وقت آئے گا مکہ کے روزہ قتل ہو جائیں، پھر وقت آئے گا مکہ فتح ہوگا، مکہ کے لوگ سرنگوں ہوں گے، پھر وقت آئے گا بیت المقدس بھی فتح ہوگا، آپ یہ بھی دعویٰ کرتے وقت آئے گا ایران بھی فتح ہوگا، فاران بھی فتح ہوگا، کیسر بھی فتح ہوگا، کسرا بھی فتح ہوگا، آپ یہ بھی دعویٰ کرتے روم بھی فتح ہوگا۔ یہ عقل والی بات ہے، نعوذ باللہ، نعوذ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہے ہیں، انا للہ۔ عقل سے بات کرو، عقل، کھانے کا تو ہے کچھ نہیں، مکہ کے روزہ قتل کرو، مکہ فتح کرو گے، بیت المقدس فتح کرو گے، حنین فتح کرو گے، روم کیسر کسرا فتح کرو گے، عقل کو جاؤ میں بھیجا کر اللہ کے نبی کھڑے ہو، آپ نے یہ بات فرمائی؟ فرمایا ہاں میں نے فرمایا۔ تصدیق کر رہے؟ فرمایا ہاں تصدیق، کھڑے ہو چلیے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرا کے یا بدوی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مکہ فتح ہوگا، سرنگوں ہوں گے مکہ والے، ہاں میں نے یہ بات فرمائی ہے، بیت المقدس بھی فتح ہوگا، حنین بھی فتح ہوگا، کیسر بھی فتح ہوگا، کسرا بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی اس بدوی کا یوں ہاتھ پکڑتے ہیں، یوں ہاتھ ہلا کر فرماتے ہیں او بدوی سن، محشر کا میدان ہوگا، تو نفسا نفسی میں کھڑا ہوگا، انتہائی مصیبت کا دن، تکلیف کا دن پیشی ہوگی رب کے، انبیاء بھی نفسا نفسی میں ہوں گے،
اولیاء بھی علماء بھی نفسی نفسی میں فقط محمد رسول اللہ یا امتی 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 فرمان. او بدوی تیرا ہاتھ میں محمد اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ تجھے جنت میں لے جاؤں گا. یہ بات بھی سن روم بھی فتح ہوگا, تجھے جنت بھی ساتھ لے جاؤں گا. اب وہ حیران کہتے اب تو یقین ہو گیا, اب تو یقین ہو گیا کہ نبی نعوذ باللہ فارغ ہے جواب. کہنے کہ میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا, جاؤ اپنا علاج کرو, میں تو مکہ بھی چھوڑتا ہوں, مکہ بھی چھوڑتا ہوں. اس بات نکل گیا مکہ سے, مکہ کے پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گیا. کچھ دن گزرے, معلوم ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا, مکہ کے روسا ختم ہو گیا, پھر مکہ فتح ہو گیا, پھر حنین فتح ہو گیا. اللہ نے زندگی بھی رکھ دی, اس کی زندگی بھی رکھ دی. پھر معلوم ہوا لوگوں نے جانا بدوی بیت المقدس بھی فتح ہو گیا, مسلمانوں نے فتح کر دیا. پھر معلوم ہوا کیسر بھی فتح ہوا, کسرا بھی فتح ہو گیا. پھر معلوم ہوا روم بھی فتح ہو گیا. جو ہی اس بدوی نے سنا مکہ کی وادیوں میں آیا, صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے ایھا الناس اسمعونی, میری بات سنو, آ جاؤ آ جاؤ. دنیا اکٹھی ہو گئی, اعلان کرتا ہے اسی صفا کی چوٹی پر میرے نبی محمد رسول اللہ اعلان فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہہ دو نا لا الہ الا اللہ, 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 الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ. اور دنیا والوں اللہ کے نبی کو اعلان فرما رہے تھے, لوگ پتھر مار رہے تھے, میں نے بھی کنکریاں اٹھائی تھی, ماری تھی. سنو سنو, آج میں بھی اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ شاباش دینے لگے, رو پڑا. جب میرے نبی اعلان فرما رہے تھے, پتھر کھا رہے تھے, میں شاباش کھا رہا تھا. پھول نچاور ہو رہے, پوچھتا گئے اللہ کے نبی کا کیا خیال ہے, فرمایا دنیا سے پردہ فرما. پھر پوچھتا گئے, ان کے بعد فرمایا ابو بکر صدیق, این ابو بکر, وہ کہا, فرمایا وہ بھی دنیا سے پردہ فرما. ان کے بعد فرمایا عمر, اللہ عمر. اب عمر کے اس وقت امیر المؤمنین, اچھا وہ تو میرا یار ہے. مدینہ طیبہ میں پہنچا, صحابہ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. یہ بدوی جب مسجد نبی میں داخل ہوا, سیدنا عمر سامنے بیٹھے ہوئے. سیدنا عمر کی جب اس بدوی پر نگاہ پڑی, اٹھے, چیخ ماری سیدنا عمر, روتے ہوئے فوراً اس کو یوں پکڑتے ہیں, کیف جئت یا بدوی, او بدوی کیسے آئے ہو. جواب میں کہتے جئت لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سیدنا عمر نعرہ لگاتے اللہ اکبر, چیختے بھی ہیں, روتے ہیں, زارو قطار روتے ہیں. اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے ہیں, آنکھوں پر لگاتے ہیں, سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, اس کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے. فرماتے ہیں میں بھی اس وقت بیت اللہ میں کھڑا ہوا تھا جب یہ بدوی آیا تھا.
فتح ہوگا۔ میرے نبی فوراً اٹھ پڑے تھے، اس کا ہاتھ پکڑا تھا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا ہاں مکہ بھی فتح، بیت المقدس بھی، ہاں کیسر بھی، کسرا بھی، روم بھی، اور محشر کا میدان ہوگا، تیرا ہاتھ ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر تجھے جنت بھی ساتھ لے چلوں گا۔ اور لوگوں، رب محمد کی قسم یہ ہاتھ جنتی ہے، جنتی ہے، میرے نبی کے ہاتھ میں محشر کے میدان میں ہوگا، میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں بھی زاروں قطار رو پڑے، ہاتھ کو بوسہ دیتے، اللہ کی قسم ایسی خوشبو کی مہک اٹھتی جو دنیا میں ایسی خوشبو نہیں سنگی۔ خوشبو کی بات ہے، خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ چلو انشاءاللہ اگلے سال اگلی بات کی ہے تاکہ آپ نے صحیح بھی کرنی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوشبو پر ایک بات تھی، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، زندگی رہی، اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے رزق میں، عزت میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے دین میں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے کریم رحیم اللہ، اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور۔ اے کریم رحیم اللہ، تیرے بندے بیٹھے ہیں، رات بیت گئی اللہ، رات گزر گئی اللہ، سفید ریش بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی گھروں میں بیٹھے اللہ، آنکھ اٹھا کر جھولی پہنا کر اللہ، آنکھوں سے آنسو بہا کر مانگ اللہ، التجا کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ، اللہ عجز و انکساری کے ساتھ مانگ رہے ہیں اللہ، اللہ تو جھولیاں بھر دے اللہ، ہمارے ربوں کو خالی واپس نہ کر اللہ، ہماری آنکھوں کی آنسو کی قدر کر لے اللہ۔ تو خود تو کہتا ہے آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے اللہ، یہ آدھی رات بھی گزر گئی، سپہر داخل ہو گیا اللہ، سپہر داخل ہو اللہ، اپنے بندوں کی دعائیں قبول کر لے اللہ، تم نے آج فیصلے فرما رہے ہیں اللہ، اللہ عمر میں بڑھتے بھی، اوقات میں، رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، ایمان میں، علم میں، عمل میں اللہ بڑھتے بھی عطا فرما، پھر خاتمہ بھی ہم سب کا ایمان فرما اللہ، ہمارے حال پہ، ہمارے بچوں کے حال پہ اللہ، ہماری بیویوں کے حال پہ رحم کرو۔ آج ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی، نماز قرآن کی تلاوت نہیں، تلاوت کرنے والا بنا، بیویاں نماز نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، تیرا ذکر نہیں کرتی، موت کا فکر نہیں کرتی اللہ، ذکر کرنے والا، فکر کرنے والا بنا۔ اے کریم اللہ، آج ہمارے گھروں پر تیری رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتیں نہیں اللہ، رحمتیں برسا، رحمتیں برسا۔
اللہ ہمارے اجڑے مکانوں پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرما، ہمارے دلوں پر اللہ اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرما، اللہ ہماری زمین پر باران رحمت عطا فرما، باران رحمت عطا فرما۔ اللہ جو اسپتالوں میں ہے اللہ، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں اللہ، روحانی بیمار جسمانی بیمار سب کو صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب۔ ہمارے محترم بھائی سعید صاحب انصاری بیمار ہیں، ان کو بھی اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بھائی اشرف مرحوم کے لیے اللہ ان نے مسجد کی بڑی محنتیں کی اللہ، اللہ اس کا صدقہ جاریہ قیامت تک یہ جاری ساری رہے اور ان کی قبر نور سے بھرتی رہے، تیری رحمتیں مغفرتیں آتی رہے اللہ، ان کی اولاد کی مال پہ بھی رحم کرم فرما دے اللہ، جو جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں اللہ ان کو صحت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اللہ۔ حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے لیے مغفرت کی دعا مولانا زکریا، ہاں کیوں سی بات دیباب والے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جہنم کے گڑوں سے محفوظ فرما، اے کریم اللہ جو قبروں میں سو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جنت کا لباس عطا فرما، جنت کا طعام عطا فرما، ہمارے آبا اور اجداد اللہ، ہماری بہنیں بھائی اللہ، اللہ تو رحمتیں عطا فرما اللہ، قرآن کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما اللہ، جہنم کی آگ سے بچا اللہ، جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما، قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرما، قبر کی دہشت اور وحشت سے محفوظ فرما، پوری امت محمد رسول اللہ کی اللہ جو جو سو گئے ہیں اللہ رحمتیں عطا فرما، اللہم اغفر ورحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر ورحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا، اس دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما، الصراط کا معاملہ آسان فرما، نامہ اعمال نئے خاتمے عطا فرما۔ کریم اللہ اس مدرسے کو تعلیم القرآن کو اللہ مزید کامیابی اور ترقی عطا فرما، اللہ مسجد قباء کو آباد اور شاد فرما، اے کریم رحیم اللہ تمام مدارس دینیہ مساجد دینیہ اللہ عبادت گئے ہیں اللہ ان کو آباد اور شاد فرما، پھر ان کی برکت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، پھر ہماری قبروں کو بھی آباد فرما، ہماری جنت بھی آباد فرما، اے کریم رحیم اللہ یہ وقت قبولیت کا ہاتھ اٹھا کر بیٹھے اللہ، رحمت کی بارشیں بھی عطا فرما، رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا اللہ، مغفرت فرما دے، رحمت فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے، عمر میں برکتیں فرما دے، رزق میں برکتیں فرما دے، عزت میں برکتیں فرما دے، علم اور عمل میں برکتیں فرما دے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا دے، اپنے نبی محمد رسول اللہ کی ہر سنت کو جگانے والا عمل کرنے والا بنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ موت غمی جارت وار گفتار کردار اخلاق رہنا سہنا کھانا پینا محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق بنا دے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عبد القیوم صاحب کے پوتے عبد الرحمن کے لیے بھی اللہ اس کو بھی صحت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے رحیم میں بھی کئی دن سے بیمار لیکن ان بزرگوں کی دعاؤں سے میں بیٹھا، معلوم نہیں تھا کہ گلا بھی کام کرے گا نہیں،
لیکن ان کی دعاؤں کی برکت سے تیری رحمت ہوئی اللہ، بات میں نہیں کی اللہ، مزید بات کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، خدمت دین میں مزید توفیق عطا فرما، حق کہنے والا بنا، حق پر اللہ زندگی بسر کرنے والا بنا، اللہ حق پر موت عطا فرما، قبر بھی خیر برکت والی عطا فرما، شہادت کی موت بھی نصیب فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين